چوری ہو جاتی ہے, ڈاکہ ہو جاتا ہے, یا خدا نخواستہ کسی کا مرڈر ہو جاتا ہے, تو سب سے بڑی پریشانی اور مصیبت کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ایف آئی آر کیسے درج کرائے, اور ایف آئی آر اتنی طاقتور ہو کہ اگلے کو سزا مل سکے. سنا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ موسٹلی جو ایف آئی آرز ہوتی ہیں جو کمزور ہوتی ہیں اس کے اوپر لوگوں کو سزائیں نہیں ہوتی. کیا ایف آئی آر کسی ایکسپرٹ سے لکھوانی چاہیے؟ کیا ایف آئی آر پرومپٹ ہونی چاہیے؟ اگر پرومپٹ نہ ہو تو کہتے ہیں آفٹر تھاٹ ہے, اگر آفٹر تھاٹ ہو تو آفٹر تھاٹ نہ ہو اور پرومپٹ لکھوا دی جائے تو اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں اور پھر ملزم کو یا جو اکیوزڈ کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو اس کے بارے میں سر ذرا روشنی ڈالیں اور ہمیں بتائیں کہ ایف آئی آر کیسی ہونی چاہیے. دیکھیں, اس میں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ایف آئی آر ہونی چاہیے نیچر آف دی کیس کے مطابق ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کہ ہر کیس کی ایک ڈفرینٹ نیچر ہوتی ہے. جس طریقے سے اگر کوئی روڈ سائڈ رابری ہو جائے اس کی ایک ڈفرینٹ ہوگی, اس میں یہ بتایا جائے گا کہ یہ آدمی آئے ہیں, ان کے یہ فیچرز تھے, انہوں نے ایسے کیا, انہوں نے یہ اکرنس ہے, یہ چھین لیا ہے. اب یہ بات ہے. اب اگر ایک دوسرا اکرنس ہے جس طریقے کی بینکنگ کرائم ہے, اس کے متعلق کوئی ایف آئی آر ہے, اس کی علیحدہ ہوگی. اگر کوئی فرض کریں کہ کوئی امبیزلمنٹ ہے, اس کی ایک ڈفرینٹ چیز ہوگی ایف آئی آر کی کہانی. ایک تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ سٹوری ہونی چاہیے جو اس کے نیچر آف دا کیس کے متعلق جینون ہونی چاہیے, اوریجنل سٹوری, پلازیبل ہو, جو ہے پلازیبل ہو اور نیئر ٹو ٹروتھ ہو. سر یہ بتائیں کہ ملاوٹ سے پاک ہو. ملاوٹ سے پاک ہو, لیکن جب ملاوٹ سے پاک ہوگی تو آپ جیسے وکلا تو پھر چھڑوا لیتے ہیں ملزمان کو. ملاوٹ سے پاک ہو مگر پریکٹیکل یہ بات ہے اس میں کوئی ایویڈنس بھی ہو, ایویڈنس ہونا ضروری ہے. ایک جو ہے وہ کہانی, ایک کسان کو کیا پتا کہ ایف آئی آر کیسے لکھوائے؟ ایک کسان نے تو سٹوری بتانی ہے, تو ویسے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے. ایف آئی آر کو تو ایز اے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کے طور پر دیکھا جانا چاہیے, نہ کہ اس کو لیگل پرویو میں. اگر لیگل پرویو میں دیکھنا ہے تو اس کو ایکسپرٹ اس کو بیٹھ کے ترتیب دے جو تھانے میں بیٹھا ہے اس کو. دیکھیں, قانونی امداد حاصل کرنا تو ایک آدمی کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں, اب اس میں نارملی اس میں پرزمپشن یہ ہو جاتی ہے کہ جی اگر کسی لیگل ایکسپرٹ سے لکھائی لازماً اس نے کوئی پیڈنگ کی ہے یا ایڈ چیز کی ہے, ایڈ چیز کی گئی ہیں, یہ نیچرل اکاؤنٹ نہیں ہے اس سٹوری کا یا اکرنس کا, تو اس میں یہ نارمل اس وجہ سے وہ دیکھی جاتی ہیں. مگر میری دانش میں ایک جو ہے جو آدمی قانون فہم ہو اس سے مدد لے لینی چاہیے تاکہ وہ چیزوں کو, اس کے واقعات کو دیکھیں. اب جو ہے اب ایگزامینیشن بھی جب ہوتا ہے عدالت میں بھی جو ہوتا ہے, ایگزامینیشن کرتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں کہ جی پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا. اس میں باقاعدہ اس کو ایگزامن کرنے کا بھی تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا. اس میں باقاعدہ آپ پوچھتے ہیں. اب کوئی ٹیپ ریکارڈر تو نہیں ہے جس کو دبا دیا شروع کر دے بند کر دیا جائے. اب اس میں اس کو لیڈ بھی تو کرنا ہے نا. تو کیا تھانے میں کوئی ایسا ایکسپرٹ بندہ موجود ہونا چاہیے جو کسی شخص کی سٹوری سن کے اس کو خود سے ترتیب دے کے لکھ دے تو کہ یہ ایف آئی آر غلط ہوگی؟ ایف آئی آر وہ غلط تو نہیں ہوگی. اب دیکھیں اگر اس نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے, اگر کوئی ایڈ اپ نہیں چیز کی ہے, پھر تو نہیں بات ہے. بات یہ ہے کہ کریڈیبلٹی کی. اب چونکہ ہمارے نظام میں لوگوں کی کریڈیبلٹی کافی کمزور ہے, اس لیے نارملی اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا. سر سیکشن 154 سی آر پی سی کہتا ہے کہ ہر شخص کا ورشن ریکارڈ ہونا چاہیے, لیکن بہت سارے معاملات میں اور پورے پاکستان میں ایف آئی آر درج نہیں ہوتی. وقت کا وزیر اعظم بھی اپنی ایف آئی آر درج نہیں کروا سکتا. تو کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ لوگ بائی اے بی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, جسٹس آف پیس کے پاس جاتے ہیں, پھر ایف آئی آر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, پھر ہائی کورٹ تک سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اس کو کس طرح بہتر ہونا چاہیے. دیکھیں یہ دونوں طرف ہے نا. اگر یہ بالکل جو ہے فالس ایف آئی آرز کا تدارک نہ کیا جائے, پریکٹیکلی ایک آدمی کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج ہو گئی ہے, وہ اس آدمی کا کیا مستقبل بنے گا؟ وہ جہاں پر بھی جائے گا اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. کیا انکوائری ضروری ہے سر کسی ایف آئی آر کے پہلے؟
نہیں انکوائری کے ساتھ تو وہ ویسے ختم ہو جاتی ہے نا, بالکل ایف آئی آر اس کی امپورٹنس ہی کوئی نہیں. انکوائری نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, وہ قانون یہی کہتا ہے. کچھ جو محکمہ جاتا ہے جیسے ایف آئی اے ہے یا اینٹی کرپشن ہے تو وہ تو انکوائری کرتے ہیں. جی انکوائری کر دیتے ہیں, مگر اس میں بھی 2-3 چیزیں ہوتی ہیں نا, اس میں باقاعدہ رولز میں یہ پروویژنز ایڈ کی گئی ہیں تاکہ وہ اس میں جو ہے اسکروٹنی اچھی ہو سکے, جو کہ میرا خیال ایک بڑا ہے بہتر طریقہ کار ہے. ود دی پیسج آف ٹائم